صدقے کی طاقت۔ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک بڑھیا نے 3 روٹیاں صدقہ کی۔ اللہ نے اسے اس کا بدلہ یوں دیا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھی تو ہوا آٹا اڑا کر لے گئی۔ اس بڑھیا نے حضرت داؤد سے شکایت کی، آپ نے اللہ سے پوچھا تو پھر اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصری معاشروں والے لوگ مختلف طرح کے معاشی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، جہاں پر کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تدابیر کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اہم تدبیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا کی آیت نمبر 39 میں اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز تو وہ اوز دیتا ہے اس کا، یعنی وہ دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات و دن چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اس کے برعکس اپنے مال کو نہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماؤن کی آیت نمبر 123 میں اس بات کا ذکر کیا کہ کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلایا ہے یوم جزا کو، تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں جہنم میں لے کر جانے والے گناہوں میں نماز کی عدم ادائیگی کے بعد مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وعید سنا دے انہیں دردناک عذاب کی، جس دن تپایا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں سونا چاندی، پھر دگا جائے گا اس سے ان پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو۔ اسی طرح حدیث سے بھی صدقے کے متعلق بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ جہنم سے دوری کا سبب۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ قیامت کے دن سائے کا ملنا۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول و انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ میں مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر صدقہ کرنے والے کے فوائد کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اور اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ معمولی صدقے کے سبب آگ سے بچاؤ۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا، دوسرے کو راستوں سے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور رہا فقر و فاقہ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ اور وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔
پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی، بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ وہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالے۔ محنت مزدوری کر کے صدقہ کرنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کرتے تھے۔ تو نگری کی امید اور غربت کے خوف کے دوران صدقہ کرنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، فلاں کا وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ امہات المومنین میں سے زیادہ صدقہ کرنے والی کی فضیلت بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور زینب رضی اللہ عنہ ہم سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ غیر مستحق کو صدقہ جانے کے باوجود صدقے کا قبول ہو جانا۔ بس اوقات انسان اچھی نیت سے صدقہ کرتا ہے لیکن صدقہ غیر مستحق کو چلا جاتا ہے، ایسی صورت میں انسان کو اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل سے کہا، مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا۔ اچھا، آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اس طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ ذوالجلال نے اسے دے دیا وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے تاکہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں اور بابرکت فرمائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے جو تم نے دیا، اور اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ جو تم نے پیچھے چھوڑا اور آگے نہ بھیجا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ہم میں سے نہیں ہے کوئی مگر اسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، اور اس وارث کا مال وہ جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ مال کو تو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے کی وجہ سے زیادہ نہیں کرتا مگر عزت میں، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تواضع نہیں کرتا مگر اللہ ذوالجلال اسے اونچا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو برہنگی کی وجہ سے کپڑا پہنایا، یا اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس پہنائے گا۔
جس مسلمان نے بھوک کی وجہ سے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا یا اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھل کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسے رہی کو مختوم سے پلائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بھجا دیتا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملے، اور یہ کہ تو اپنے ڈول سے اور اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نہ دو گنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ ترجمہ: کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پس وہ دوگنا کر دے اس کو اس کے واسطے بہت دوگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کو کوشش سے خرچ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو وہ فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو عفو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں رائے خدا میں دی تھی اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا تو نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا اس سے پوچھیے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اے داؤد سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بنا کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام اس کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کی برکت ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ فقیر نے کہا تم مجھے اللہ ذوالجلال کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہیں تو وہ سخت ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے ہاتھ کٹوا دیے اور اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اس عورت کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا جسے اس نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا اور لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے بہت سخت پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا، اس نے سوچا پانی پی لینا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر دریا کے پاس گئی اور جھک کر اس میں سے پانی پینے لگی۔ جو ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی اس کے کندھوں پر سوار اس کا دودھ پیتا بچہ پانی میں گر گیا اور دریا نے اسے بھی اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔
یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا دودھ پیتا بچہ دریا میں گر گیا ہے اور میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جن کی مدد سے میں اسے نکال سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر آ گیا۔ عورت اپنے لختے جگر کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی اے اللہ کے نیک بندے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کیا تو نے ہمیں پہچانا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری وہ دو روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی جس کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی اور آج انہی کی وجہ سے تجھے مصیبت سے نجات بھی مل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائی نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتم البخیر کی اہدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔